أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في النفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. فلما رجعوا اور جب وہ لوٹے الی ابیہم اپنے باپ کی طرف یعنی اپنے باپ کی طرف جب وہ لوٹے قالوا یا آبانا انہوں نے کہا یا آبانا اے ہمارے ابا جان منی من الکیلو منع کر دیا گیا ہم سے الکیلو غلہ یعنی غلہ ہم سے روک لیا گیا ہے فارسل پس بھیج دیجئے معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نقتل تاکہ ہم ماپ لائیں غلہ لے کے آئیں وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظ یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں. قال انہوں نے کہا اس نے کہا حل آمنکم علیہ کیا میں تمہیں امین سمجھوں اسی طرح اور اس پر اللہ مگر نہیں میں سمجھتا مگر جس طرح اللہ کما آمنتکم جس طرح میں نے سمجھ تمہیں امین علی آخی اس کے بھائی پر من قبل اس سے پہلے یعنی تمہاری بھائی پر جیسا میں نے امین سمجھا کیا تو میں بھی اس پیسے امین سمجھوں. فاللہ خیر حافظہ اور اللہ سب سے خیر الحافظہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے. فلما فتحوا پر جب فتحوا انہوں نے کھولا متاعہم اپنے سامان کو وجدوا پس انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی جو پونجی ردت الیہم جو لوٹا دی گئی ان کی طرف واپس یعنی واپس لوٹا دی گئی واپس کر دی گئی. قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان ما نبغی اور ہمیں کیا چاہیے ما کیا چاہیے نبغی ہمیں کیا چاہیے ہاذی یہ ہے بدعتنا ہماری پونجی ردت الینا جو لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف ونمیر اہلنا ونمیر اور ہم غلہ لا دیں گے اہلنا ہمارے گھر والوں کے اہلنا ہمارے گھر والوں کو مزید لائیں گے نحفظ اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم حفاظت کریں گے اخانا ہمارے بھائی کی
ونزدادو کئی لبعیر، اور ہم زیادہ یعنی ایک اونٹ کا اور غلہ ہم زیادہ لائیں گے، کیلا ایک اونٹ کا، بعیر، بعیر کہتے ہیں ایک اونٹ، اونٹ ایک اونٹ کے برابر غلہ اور لائیں گے۔ وہ کیل و ذالکا، اور یہ کیل یسیر، یہ یعنی کہ اللہ لانا ہمارے لیے بہت آسان ہے، بہت تھوڑا ہے۔ قال، اس نے کہا لن ارسلہ، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اسے، معکم تمہارے ساتھ، حتی یہاں تک کہ تو تونی موثقن، تم دے دو مجھے موثقن یعنی ایک پختہ عہد، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لتأتوننی، کہ تم ضرور لاؤ گے اسے، بھی اسے میرے پاس، الا سوائے اس کے کہ ان یحاط بکم، تمہیں گھیر لیا جائے، تمہیں گھیر لیا جائے۔ فلما، پر جب وہ آتوہ موثقہم، تب انہوں نے دے دیا اسے اپنا عہد، تو پھر انہوں نے کہا قال قال اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر، اللہ ہی اعلیٰ اس پر، ما نقول جو تم کہتے ہو، وکیل، اللہ ہی اس پر نگہبان، اللہ ہی اس پر وکیل ہے جو تم نے وعدہ کرتے ہو۔ وقال، اور انہوں نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلو، تم داخل نہ ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، من باب دروازے سے، ایک دروازے سے، ودخلو، بس داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، مطلب یعنی جب شہر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی، اور نہیں میں کام آ سکتا ہے، کفایت کر سکتا ہے، انکم تمہارے بارے میں، من اللہ سے، من شر کچھ بھی، ان الحکم الا، اور نہیں ہے حکم سوائے اس کے لیے، اللہ ہی کے لیے، علیہ توکل، اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ، اور اسی پر چاہیے کہ وتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر چاہیے کہ اس پر بھروسہ کریں۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث امرہم، جہاں سے امرہم، انہیں حکم دیا تھا، ابو، ان کے ابو نے، ان کے باپ نے، ما کان یغنی، اور نہیں کوئی، ما کان یغنی، نہیں ان میں کام آئی، انہوں میں کوئی نہیں، کوئی کفایت نہیں کرتا ان سے اللہ کے مقابلے میں، ان سے کچھ بھی، الا مگر حاجتن فی نفس یعقوب، مگر وہ جو یعقوب کے حاجت دی، خواہش تھی ایک یعقوب کے نفس میں، قضا جو اس نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ لذو علم، بہت علم والا تھا، لما علمنا، جو ہم نے سکھایا اسے، ولیکن، مگر اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ تو جیسے پڑھتے آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعات، ان کے بھائی کے، ان کے بھائیوں کے واقعات، اور جب وہ غلہ لے کے واپس لوٹے، جیسے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان بھی ان کے واپس اسی میں رکھوا دیا تاکہ یہ واپس جو ہے وہ لوٹ کے آئیں۔ جب واپس وہاں سے آئے، وہاں سے چل کے گھر آئے، یہاں جب آ کے انہوں نے سامان کھولا، فلم مارا، جب وہ لوٹے، ہلا ابھی گھر میں آ گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار، پہلے تو یہ کہا کہ یا ہمیں جو ہے وہ روک دیا گیا، جیسے یوسف نے کہا نا کہ اگر آپ دوبارہ آؤ گے تو اگر بھائی کو نہ، تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں روک دیا گیا کہ ہمیں وہ غلہ دیں جب تک کہ، اور ہمیں چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تو ہم پھر ان کے حصے کا بھی غلہ لائے گا، ورنہ ہمیں نہیں ملے گا، ورنہ لہو، اور ہم یقیناً ان کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ پھر کہ تم اس طرح حفاظت میں تم سے اسی طرح اعتبار کروں جس طرح تم پہلے بھائی کے بارے میں تم سے اعتبار کیا تھا، حالانکہ اللہ جو ہے وہ بہتر حفاظت کرنے والا، اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ انہوں کا بولنے انسان کا، میں تمہارے جانے ان کے مقصد ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھائی کو بھیجوں، ان پہ قطعی اعتبار ان پہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو کہیں گے جی ہم ان کو لے کے جائیں گے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو اسی طرح کہا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو واپس لے آئیں گے، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا گیا تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ اچھا، تو یہ ہے کہ جب انہوں نے پھر یہ کھولا اپنا سامان، جب انہوں نے کر اپنا جمع پونجی بھی واپس پائی، ان کو وہ جمع پونجی بھی جو انہوں نے وہاں پہ دی تھی اپنے غلے کو خریدنے کے لیے، وہ ان کو واپس کر دی گئی۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہ بجان اور ہمیں کیا چاہیے، یعنی کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کے تکریم کی، ہمیں غلہ بھی دیا، زیادہ سفر بھی دیا، اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دی۔
ان کا اصل مقصد اس گفتگو سے یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کسی طرح بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دیں، اور ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے جائیں تو اپنے اہل عیال کے لیے زیادہ بدلہ لے کے آئیں، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ، یعنی ہر ایک خاندان میں ایک ایک شخص کے لیے ایک سا ان کو ایک ایک اونٹ کے برابر غلہ ملا کرتا تھا، تو یعنی کہ تھا کہ ایک اونٹ کے برابر ہم ایک اور غلہ لے آئیں۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ اپنے یوسف یا یعقوب علیہ السلام کو منانے کی کہ ہم اس کو لے جائیں اور ان کے ساتھ غلہ لے کے آئیں۔ پہلے بھائی وزال کا خیر، یہی ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم ایک اللہ بھی لے کے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس وقت تک تمہارے ساتھ جب تک تم پکا عہد نہ کرو، اللہ کا عہد میرے ساتھ نہ کر لو کہ تم اسے ضرور تم اس کو میرے پاس لے کے آؤ گے۔ ایک ہی ہے کہ اگر تم سب ہی اگر گھیر نہ لیے جاؤ اس وقت تک تو پھر الگ بات ہے کہ تم سائے ہی پکڑے جاؤ، تو پھر الگ بات ہے، ورنہ تم مجھ سے وعدہ کرو، اور وعدہ کرو اور پھر ساتھ وعدہ کرو تو سمجھو کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ گواہ ہے اس بات پہ، کہ آپ پورا تم سے وعدہ کرو گے اور مجھ سے کہو گے کہ پھر میں تمہارے ساتھ بھیجنے کو تیار، اس کے علاوہ نہیں کروں نا۔ فلم آتا وہ موسیقہ ہوں قال اللہ علیہ ما نقول وکیل، پھر نے کا وعدہ کر لیا اللہ کا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گواہ ہے، یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ گواہ ہے، اس اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا، وہ قال یا بنیا، جب تم شہر میں جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من باب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف یعقوب اسلام پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، کیا حالات ہوں گے، ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، کہ کتنا اللہ پر بھروسہ تو یقیناً تھا، اور مگر اور صبر و تسلیم بھی ان کے مقام بہت بلند مقام پہ وہ تو فائز تھے، مگر پھر بھی تھے تو انسان، طرح طرح کے اندیشے ان کے دل میں آتے ہوں گے، اور رہ رہ کے یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ اللہ جانے اب اس لڑکے کی صورت دیکھ سکوں گا یا نہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اتنی اپنی حد تک احتیاط میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ یہ احتیاطی مشورہ اصل میں مصر کے جو تھا اس جو سیاسی حالات تھے اس کی وجہ سے بھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو سرد یہ قبائلی آزاد، یہ لوگ جو وہ سرد کے قبائلی آزاد علاقوں کے رہنے والے تھے، اور اہل مصر ہو سکتا ہے ان کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہوں گے، اور جب یہ ایک ساتھ ہی جتھا 10 بھائیوں کا، 11 بھائی ایک ساتھ جائیں گے، ایک دفعہ داخل ہوں گے، اور ماشاءاللہ سارے ہٹے کٹے جوان تھے، تو یقیناً لوگوں کو شک ہو سکتا ہے کہ لوٹ ماری کی غرض سے تو نہیں ہے، کیونکہ جو حالات تھے اور جگہ پہ غلے کی کمی بھی تھی، تو اس وجہ سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ، کیونکہ انہوں نے یہ اسی لیے کہا نا کہ اللہ کا کہ تم گھیر ہی نہ لیے جاؤ، جب تک تم سب پکڑ نہ لیے جاؤ تو اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک تو وجہ یہ تھی، دوسری یہ کہ اگر ایک بھائی یہ ماشاء اللہ سب بہت خوبصورت تھے اور تکڑے تھے، تو ایک شک یہ بھی تھا کہ شاید نظر کا بھی کسی حسد اور نظر بھی نہ لگ جائے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے یہ نظر لگنے سے لیا کہ آپ شاید یا مراد ہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے کہ ایک ساتھ جائیں، یہ ہے۔ لیکن یہ کیوں بتا یہ دیا گیا، نصیحت تو کر دی کہ سب دروازے سے شہر میں داخلے کے مختلف داخل ہو، لیکن اس کے فوراً بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اس اپنی تدبیر کے ذریعے اللہ کی قضاء و قدر کو میں ٹال نہیں سکتا، اس لیے کہ احتیاط تقدیر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ تمام فیصلے اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، اس لیے میں نے بھروسہ کیا اور تمام لوگوں پر سے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نظر لگ جانا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے، اور نظر لگنا بالکل برحق لگ بھی جاتی ہے۔ اس طرح سے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں کرتی تو نظر نہیں کرتی، سبقت کرتی تو نظر کرتی، تو نظر کرتی، یعنی اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی، اور جب تم سے نظر کی وجہ سے نہانے کے لیے کہا جائے تو نہا لے، یعنی نظر اتارنے والے کو کہتے ہیں کہ جس کی نظر لگی ہو وہ نہائے، اور اس کو پانی کو نظر لگنے والے پر ڈال دیں تو وہ اس کی وجہ سے نظر کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بن عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، تو اپنے بچوں پہ اس سے دعا اس سے بھی دم کر دینا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامۃ من کل عین لامہ، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے، ہر زہریلے مہلک جانور سے، اور ہر اس آنکھ سے نظر لگانے والی ہے۔ تو اس لیے نظر لگانے والی نظر بد کے لیے یہ بچوں پر بھی دم کر دینا چاہیے۔
اور ایسے در میں آپ سمجھتے کوئی حج نہیں جس میں شرک نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو تو اس کو وہ کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے۔ ویسے سورہ فاتحہ کے لیے کہتے ہیں ہر چیز کی شفا اس میں۔ اور یہ علیہ توکل تو علیہ و توکل متوکل، اور یہ اللہ پر ہی میرا بھروسہ ہے، اور صحیح ہے کہ توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں۔ اب یہ دم والا بھی ہے اور یہاں پہ توکل والا بھی سلسلہ ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں، کوئی پیغمبر ایسا تھا کہ لوگ 10 سے بھی کم تھے، اور کسی پیغمبر کے ساتھ ایک یا دو ہی آدمی تھے، اور بعض کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ اتنے میں ایک بہت بڑی امت آئی، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ تب آسمان کے کنارے کی طرف تم آسمان کے کنارے کی طرف دیکھو، میں نے دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا یہ تمہارے دوسرے کنارے کی طرف بھی دیکھو، میں نے دیکھا تو ایک اور بڑا گروہ ہے۔ مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری امت ہے، اور ان لوگوں میں 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں، نہ یہ بدشگون لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی گاڑی لی 50 لاکھ کی، وہ پیچھے سے کالا کپڑا باندھ دیا، جوتا لٹکا دیا، کروڑوں کا گھر بنا دیا، اوپر ایک کالی ہانڈی رکھ دی۔ ہمارے یہاں تو یار ایک بلی کا راستہ کاٹ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی۔ ان چیزوں کے سے بچنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو کچھ کرنا ہے اللہ ہی نے کرنا ہے، جو ہوگا وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ہاں دعا ضرور کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی احتیاطی تدابیر کی۔ ہمارے ایک بھائی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، وہ بھی ہمیں ایک گاڑی میں کہیں جاتے تھے تو ایک گاڑی میں نہیں بیٹھنے تھے، وہ کہتے تھے الگ الگ گاڑی میں بیٹھے، ایک گاڑی میں نہ بھائی بھائی نہ بیٹھے، یعنی اگر ہم چاہتے کہ دو تین ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ ہمیں منع کیا کرتے تھے۔ مقصد یہی کہ جی اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو تو، حالانکہ اللہ کی تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے تو سب نے چلے، مگر احتیاطی تدابیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، مگر تدبیر کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر یہ کہ بتایا کہ وہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، اور پھر یہ بتایا گیا ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں کہ ان کے ابو نے حکم دیا، باب نے حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء، اور ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا تھا۔ یہ ہوا ایک الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب کی ایک حاجت تھی جو اس نے اپنے نفس کی ہے، دل میں جو خواہش تھی اس نے پوری کر لی۔ بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والے بھی تھے، یقیناً انہ لذو علم، یقیناً پیغمبر تھے اور علم والے بھی تھے، ان کو علم تھا، بلا شبہ یقیناً بڑے علم والا تھا۔ ولیکن اکثر الناس لا، اور اسی وجہ سے کہ ہم نے یہ علم بھی اس وجہ سے تھا کہ ہم نے اسے سکھایا تھا، یعنی یہ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سکھایا تھا، خود سے کوئی علم نہیں آتا، یہ عطا کیا ہوا علم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ عطا کیا ہوا ذاتی علم نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوتا ہے، کسی شخص کو بھی یا نبی کو بھی یا رسول کو اللہ دیا ہوتا ہے، جو دیا ہوا علم ہے وہ عطائی علم ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ علم جو ہے غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم ہوتا ہے، لما علمناہ، ہم نے اسے سکھایا، ولیکن اکثر ناس، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اس کا یہ کہ باپ کے کہنے مقتدا سے داخل تو وہ یہ تقدیر کو ٹال نہیں سکتا ان کے داخل ہونے سے، نہ یعقوب کا کوئی ایسا خیال تھا، ان کو تو یہ شفقت پدری تھی جس کا انہوں نے اس طرح اظہار کر دیا تھا۔ اللہ نے نبی بنایا تھا اور آسمانی علم و حکمت سے بھی نواز دیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ تدبیر جو ہے وہ تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، تو اللہ کے فیصلے کے بعد حل وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب میں تاثیر ہوتی ہے، تو یہ تو خالی اسباب اختیار کرنے چاہیے، مگر یہ تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدم جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا اور ویسے ہوگا۔ دعا ضرور کر لینی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے صحیح علم اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔